ایک نے فون پکڑا ہوا، دوسرا کہہ رہا ہے میں پتھر ماروں گا، میری ویڈیو بنا. وہ آئی وٹنس کون ہے؟ مرڈر ہوا نہیں ہے، مرڈر کا آئی وٹنس کیسے ہو سکتا ہے؟ 10 لوگ بیٹھ کے انہوں نے پوسٹ لگا دی اور الگورتھم نے پکڑ لیا، نیٹ وینٹ وائرل. وہ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اپنے اسکول کے اوپر پتھراؤ کیا، اس کے شیشے توڑے، ان کے گیٹس گرائے اور بار بار یہ سلوگننگ کر رہے تھے کہ نکالو اسے باہر جس کو تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. پولیٹیکل لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایکٹیویٹیز انوالو ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کرتی ہے اور اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد سڑکوں پر احتجاج کرنے نکلتے ہیں اور الزام لگایا جاتا ہے کہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ایک بچی جس کا تعلق کیمپس نمبر 10 سے ہے، پنجاب گروپ آف کالجز کے کیمپس نمبر 10 کی بیسمنٹ میں، اس کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کا شبہ ہے اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے اور احتجاج ہوا. پولیس کی جانب سے مشتعل افراد کو منتشر کرنے کی کوشش بھی کی گئی. میرے ساتھ موجود ہیں اے ایس پی شہر بانو نقوی، جنہوں نے اس تمام تر کیس کی جو حقیقت ہے وہ بالکل سامنے رکھ دی. ان سے بات کرتے ہیں. میڈم، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، جس طرح سوشل میڈیا پر خبر گردش کرتی ہے، پولیس کو کب انفارمیشن پہلی ملتی ہے کہ خدا نخواستہ کل کوئی پروٹیسٹ ہوگا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی؟ نہیں، دیکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی انفارمیشن ایسی کوئی آتی ہے، آپ کا بھی تعلق جرنلزم سے، پولیس والوں کے ساتھ آپ کی شناسائی ہوگی، تو آپ جانتے ہوں گے کہ اگر آپ واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو بھی بھیجتے ہیں نا کسی پولیس آفیسر کو، تو وہ ویریفائی کرواتے ہیں اور فوراً وہ اوپر تک چلی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. In considering Chief Minister herself is very active when it comes to crimes against women, children and minorities. So she immediately takes cognizance of any post جو کہ اس طرح سے سامنے آتی ہے. Similarly جب یہ سوشل میڈیا کی پوسٹ سامنے آتی ہے تو all the 84 police stations of Lahore come into action. They verify کہ ان کے پاس تو کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں آئی یا 15 کی تو پوسٹ نہیں آئی، کال تو نہیں آئی. اچھا، جہاں تک پروٹیسٹ کی کال کا تعلق ہے تو اٹ واز اوپن کہ دے ول پروٹیسٹ. اٹ واز اے سوشل میڈیا پوسٹ جس کے تھرو ملٹیپل واٹس ایپ گروپس کے تھرو. آبویسلی آج کل کے دور کے اندر لوگ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں when you make a group and you say کہ we'll protest outside. جہاں تک یہ بات ہے نا کہ کہا جائے کہ افراد آ گئے اور انہیں مشتعل کیا، جس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، they were kids ranging from the age of 13, 14, 15. میچور کیسے؟ نہیں، امیچور بھی نہیں کہا جا سکتا بیکاز آبویسلی وہ تو the level of maturity cannot be decided by me or you. اچھا، بات یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اپنے اسکول کے اوپر پتھراؤ کیا، اس کے شیشے توڑے، ان کے گیٹس گرائے اور بار بار یہ سلوگننگ کر رہے تھے کہ نکالو اسے باہر جس کو تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، نکالو اسے باہر جس کو آپ نے چھپا کے. ہم لوگوں نے سیکیورٹی گارڈ کو اسکول میں چھپا کے تو نہیں رکھا ہوا، نہ ہی اسکول والوں نے اسے چھپا کے رکھا ہوا تھا. ہی وینٹ آن اے لیو، ہی کیم بیک، ہی کنفرمڈ کہ اس کے ایلیبائی کیا تھا، کہاں گیا تھا، وہ کیا ہوا تھا. CCTV فوٹیج بھی اویلیبل ہے showing everything where no alleged rape victim or an alleged offense takes place. CCTV فوٹیج اویلیبل ہے کیا؟ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی، کوئی No tampering whatsoever. All of this has been based on misinformation, and as soon as you are able to differentiate between facts and misinformation, اتنا بہتر ہوگا ملک کے لیے اور اتنی بہتر ہی جو چیزیں ہیں وہ ایک ڈیو کورس کے اوپر آ جائیں. کالج انتظامیہ کی طرف سے کیا آپ سمجھتی ہیں یہ ایک نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا کہ بچیوں کے ساتھ جب ان کے ساتھ آرگو ہو رہا تھا اور آرگومنٹس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی ویڈیوز تھی جس میں پرنسپل ان کے ساتھ آرگومنٹس کر رہی تھی لیکن وہ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا لاہے عمل تیار نہیں کر سکی، جس کے بعد یہ افراد جو ہیں وہ مشتعل ہوئے اور باہر سے بھی اسٹوڈنٹس آگے پروٹیسٹ. دیکھیے، I cannot speak on behalf of the administration considering I'm not part of the school administration. The maximum that I can do is that you talk to your child when you think کہ وہ جو بچہ ہے وہ غلط سوچ رہا ہے. جو ہم نے مناظر دیکھے ہم ان کی بات ضرور کر سکتے ہیں. آپ کے مطابق یہ واقعہ ہے کیا؟ واقعہ ہے نہیں جی، تو نہیں، it's based on misinformation. It snowballed into this effect that it did. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ you're dealing with kids جو کہ ایک نے فون پکڑا ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں پتھر ماروں گا، میری ویڈیو بنا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ٹک ٹاک پہ چلا رہے ہیں. پھر دوسری کہہ رہی ہے میری ویڈیو بنا لی ہے، وہ آتی ہے، وہ پتھر مارتے ہیں، بھاگ کے چلے جاتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ بچی کا نام بھی کسی کو نہیں پتا تھا احتجاج. بالکل، اور جو کلیم کر رہے تھے جنہوں نے وہ انسیڈنٹ دیکھا ہے وہ بچیاں سٹی کیمپس کی تھیں، وہ اس کیمپس کی بھی نہیں تھیں. کل CM صاحبہ نے ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور اس بچی نے کہا کہ میں اس واقعے کی آئی وٹنس نہیں ہوں، آئی وٹنس کوئی اور ہے. آپ چونکہ سارے معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں،
وہ آئی وٹنس کون ہے؟ کیا پولیس شہر بانو نقوی وہاں تک پہنچ گئی؟ There are no witnesses. That is what they're saying. اگر ایک واقعہ مرڈر ہوا نہیں ہے, مرڈر کا آئی وٹنس کیسے ہو سکتا ہے؟ لاجک والی بات ہے نا. لیکن وہ بچی کل کی پریس کانفرنس میں بھی یہی جملہ بول رہی. نہیں, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے نہیں دیکھا, I was not present, somebody else could be the eye witness. ٹھیک ہے نا, کسی اور نے دیکھا ہوگا. صحیح ہے, دس از واٹ شی مینٹ ٹو سے. اسی طرح ورڈس کے ساتھ پلے کیا گیا جب ڈی ایس پی صاحب نے اپنا اسپیکر پکڑ کے بات کی کہ آپ لوگ اندر چلے جائیں, کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے. بائی دیٹ کہ کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے, اس کا مطلب یہ تھا کسی کو چوٹ نہ لگ جائے, کسی کا جانی نقصان نہ ہو جائے, کسی کے اس کا بھی ایلیمنٹ آپ نے چینج. یو آر پلئنگ ود ورڈز, یو آر بلڈنگ نیریٹیوز. شہر بانو نقوی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ایک خاتون کی جان بچائی, نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی سراہا گیا. آج شہر بانو نقوی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی, یعنی کہ جس طرح آپ کے خلاف جو ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ بندے فیک ہیں, یا شہر بانو نقوی پنجاب پولیس جو ہے وہ اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. کیا میسیج دیں گی آپ ان کو جو کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ آپ ضرور تنقید کریں, تنقید کرنا آپ کا حق ہے, اور ہمارے بھی فرض یہ ہے کہ ہم آپ کو کام کر کے دکھائیں, ہم آپ کو کام کر کے دکھاتے جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ جتنا سارا یہ معاملہ ہوا سوشل میڈیا پر, جو بھی بچے تھے شاید بچے آپے سے باہر ہو گئے, یا پھر ایک ایلیمنٹ کو دیکھا گیا کہ ہم نے اپنی بہن کی جان بچانی ہے, پنجابیوں باہر نکلو, اس طرح کے بھی سلوگنز تھے کہ یعنی کہ ہم نے اپنی بہن کی عزت بچانی ہے, ہم نے بدلہ لینا ہے, ہم نے انصاف لینا ہے. اس طرح کے بھی کچھ جو ہے وہ نعرے لگائے گئے تھے اسی پروٹیسٹ میں. کیا کہیں گے آپ؟ اس طرح کے نعرے میرے سامنے تو نہیں آئے, لیکن اگر لگائے گئے ہیں تو obviously when you're protesting and rioting تو you come up with slogans. ایک یہ ایسا کیس ہے جس میں احتجاج کرنے والے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ احتجاج کس کے لیے کر رہے ہیں, اور احتجاج بھی ہوا, توڑ پھوڑ بھی ہوئی, انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا نام بھی خراب ہوا, پولیس بھی حرکت میں آئی, ایک شخص بھی پولیس کی گرفتار وہ حراست میں تھا, انویسٹیگیشن کی, وہ جو گارڈ ہے He has been released. تو مجھے یہ بتائیے گا آپ کی سروس کی تاریخ میں اس طرح کے کتنے کیسز ملے ہوں؟ نہیں, this is a very interesting case and this is going to present itself to be a case study for future students of media and journalism because it's based entirely on misinformation. مطلب 10 لوگ بیٹھ کے انہوں نے 10 کے 10 نے ایک پوسٹ لگا دی اور الگورتھم نے پکڑ لی and it went viral out of nowhere. And people did not verify anything and they started saying کہ an incident has happened. So it's very interesting to see how things have unfolded. پولیٹیکل لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایکٹیویٹیز انوالو ہیں؟ I think it's all misinformation. This case is based upon misinformation. Further verification would be done not by me or by the police but by the federal investigation agencies as far as how did this information spun out of control and how did it originate. کیونکہ جس کا جو ڈومین ہے وہی کام اسے کرنے دینا بھی چاہیے اور اسے جچتا بھی ہے. ایک آڈیو وائرل ہوتی ہے پرنسپل اسی کیمپس نمبر 10 کی پرنسپل کی, کیا وہ آڈیو اوریجنل تھی؟ آڈیو کے اندر جو بات وہ کر رہی تھیں کہ آپ لوگ ٹک ٹاکس مت بنائیں, کیمپس کے اوپر ٹک ٹاکس الاؤڈ نہیں ہیں, اس کے اندر جب وہ انہیں ڈانٹ رہی ہیں دیٹ آڈیو وینٹ وائرل اور اس کو ایسوسیٹ کر دیا گیا اس چیز کے ساتھ, اور اس چیز کی ویریفیکیشن آن کیمپس اسکول کی بچیوں نے ہی دی ہے. جی, پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس اب آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ اس کیس کے حوالے سے مقدمات ہو رہے ہیں, صحافیوں پر بھی ہوئے اور کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر بھی ہوئے, اب طالبات اور طلباء و طالبات پر بھی ہونے جا رہے ہیں یا ہو گئے ہیں. کیا کہیں؟ Don't take the law in your hands. Do not take the state for granted. Just because آپ کو کوئی چیز ٹھیک لگتی ہے تو ہمارے اندر یہ پچھلے 2-3 سالوں سے رجحان زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اینٹ اٹھا کے ماریں گے اور کہیں گے کہ میری بات ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہوتا, جو سچ ہے وہ سچ رہے گا. اگر آپ کسی بات سے آپ کی بات جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے تو وہ صرف اس لیے مانی نہیں جا سکتی کیونکہ آپ آ کے 6 شیشے توڑ دیں گے اور منہ سے گالیاں بک دیں گے. تعلیمی جو ادارے ہیں ان کا امیج یہ بنا دیا جائے گا تو بچیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں لٹریسی ریٹ تو ویسے ہی بہت کم ہے, تو یہ کیسے بڑھے گا؟ بچیوں کے لیے اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو, یعنی کہ اگر جب اس طرح کا امیج بنا دیا جائے. جی دیکھیے, اٹ از اے اسٹیپ بیکورڈز ایز فار ایز ویمن امپاورمنٹ اینڈ فیمیل ایجوکیشن از کنسرن. کیونکہ آج کسی چھوٹے ضلع میں بیٹھا ہوا کسان جو ہے وہ یہ سوچے گا سانو کی پتہ جی کہ وقوع ہویا سی یا نہیں ہویا سی, اسی گل تے سنی نا. تو پھر وہ جس طرح پنجابی کا خان ہے کہ جتھے کوئی گل ہوندی اوتھے ہی اگ لگدی, کچھ اس طرح کا ہے نا کہ یو نو ویئر دیر از اسموک دیر از فائر. تو
उस सोच की बेसिस के ऊपर people obviously and the parents would be reluctant to send their kids to Lahore and make them study. Obviously अगर मैं बैठी हूँ किसी छोटे ज़िले के अंदर, मेरा उकाड़ा से ताल्लुक़ है, मैं अपने गांव में बैठी हूँ, मेरा एक्सपोजर उस तरह से ना हो, मैं अपनी बच्ची को भी तो भेजते हुए रिलक्टेंट फील करूँगी ना इन द लाइट ऑफ दिस इंसिडेंट. तो आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ आने वाली बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल ना जा सकें. स्टॉप क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर 13, 14 and 15 years old are holding kithe dandas and kithe bricks in their hands and are ready to destroy buildings. For God's sake, you're destroying the social fabric of the country. लास्ट पे जितने भी यूथ है, खुसूसन यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहिए? Verify. There is more to life than you think there is. You're in the nascent stages of your life. Kindly verify the information that you see. अपनी शनाख्त बनाएं, लेकिन उस शनाख्त बनाते बनाते किसी और की शनाख्त को मजरूह करना ज़रूरी नहीं है. बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन. शहर बानो नकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने इस सारे केस के हवाले से आपको बताया कि किस तरह इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची और जिन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा. आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में. अल्लाह ने के बाद.